علی جنڈوا صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بنیادی طور پر اب یہ معاملہ جس طرف جا رہا ہے اس میں وقت بہت کم ہے ریئیکٹ کرنے کا اور ثالثوں کو کردار ادا کرنے کا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ ونڈو, وہ کشن, وہ مارجن نہیں رہا؟ جی دیکھیے, یہ ابھی تو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. یہ متوقع تھا رسپانس ایران کا, اور ان کے پاس یہ یا تو ڈرونز ہیں یا بیلسٹک میزائلز ہیں, تو وہ اب انہوں نے اس کا استعمال کیا ہے. اس سے پہلے انہوں نے ڈرون سے ریٹیلیٹ کیا جو سارے مار گرائے گئے. اب یہ جو 100 بیلسٹک میزائل ان کے مطابق یہ حملہ ہوا ہے, اور کچھ تل ابیب میں بھی کچھ جگہوں پہ وہ رپورٹس ہیں, ویژولز آ رہے ہیں کہ کوئی میزائل اسٹرائکس ہوئے ہیں, بٹ وہ بلاسٹس ابھی اس کی آواز آئی ہے اور ایگزیکٹ ڈیمیج نہیں معلوم کہ وہ کتنا ہوا ہے اسرائیل کے اندر. مگر ابھی جو اسپوکس مین تھا ایفی ڈیبرل, ان کا آپ نے سنا ہوگا تل ابیب ٹی وی پہ, کہ اس نے بڑا کلیئرلی بتایا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ ہم تیار ہیں اس کو مرحلہ وار لڑنے میں, اور یہ پرولونگ کانفلکٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل جو جس مقصد کے لیے اس نے یہ جنگ شروع کی ہے وہ اس کو حتمی نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہے, اور اب وہ اس کے لیے تیار ہے. یہ جو اس کے اوپر ریٹیلیشن ہوئی ہے, کیونکہ ان کا میڈیا, اس کے بعد ویسٹرن میڈیا, امریکی میڈیا, یہ سارا اس کو اچھالے گا اس معاملے کو, اور کیجولٹیز اور اس کا جو ڈیمیج ہے اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کیا جائے گا کہ اسرائیل کو ایز ایگریسر کے بجائے وکٹم, اور پھر اس سے مزید شدت لائی جائے گی ایران پہ دوبارہ حملے کرنے کے لیے, جب تک کہ ایران کی کمپلیٹ وہ جو جوہری صلاحیت ہے اس کا خاتمہ نہ ہو جائے, یا وہ نیگوسیشن پہ راضی ہو جائے. تو یہ اس وقت سچویشن ایران کی فیور میں کسی صورت نہیں ہے, اور یہ جتنا بھی ایسکیلیشن ہوگا تو اس کا فائدہ اسرائیل کو ہی ہوگا, کیونکہ ایران اس وقت نہ ان کے پاس پراکسیز ہیں جس کی مدد سے وہ اسرائیل کو پریشرائز کرتے تھے, نہ ان کے پاس کوئی مؤثر فضائیہ ہے, اور نیوی نہ ہونے کے برابر ہے. لے دے کے ان کے پاس یہ میزائل کیپیبلٹی ہے, اور وہ کتنا پینیٹریٹ ہو کے اندر نقصان پہنچا سکتی ہے اسرائیل کو, یہ کچھ دیر کے بعد واضح ہو جائے گا. مگر اس کی جو ریٹیلیشن آئے گی اسرائیل کی سائڈ سے وہ بہت سخت ہوگی, اور یہ چیزیں جو معاملہ جتنا ایسکیلیشن کی طرف جائے گا اتنا ہی ایران کو نقصان ہوگا. اچھا, اس میں بنیادی طور پر ٹرمپ کو اگر ہم سنیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے, اور میں ابھی پھر بھی دعوت دیتا ہوں اتوار کو دوبارہ ہم بیٹھیں گے بھی. اور وہیں ساتھ ہی ساتھ اب سے کچھ دیر پہلے اسرائیلی وزارت دفاع کے حکام بھی غالباً ایک ٹی وی انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ ایران کے جوہری پروگرام کو بند کرنا شاید ممکن نہیں, لیکن مذاکرات کے ذریعے اسے کنٹرول کرنا پھر بھی ایک پاسبلٹی ہے. تو یہ سارے کا سارا جو اس وقت کیوس ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اس ون پوائنٹر ایجنڈے پہ ہو رہا ہے کہ پریشر بلڈنگ کے ذریعے ایران کو کسی طرح سے جو نیگوسیشن ٹیبل ہے اس پہ بیک فٹ پر لے جایا جائے, اور جو امریکہ اچیو کرنا چاہتا ہے وہ اچیو کر لیا جائے؟ جی ہاں, وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس میں جو اس وقت جوہری افسودگی کا جو معیار انہوں نے اچیو کیا تھا, ویپنائزیشن کے قریب پہنچ گئے تھے, وہ ان کی انٹیل تھی. اکتوبر میں ڈپارٹمنٹ آف نیشنل انٹیلیجنس امریکہ نے یہ انٹیلیجنس رپورٹس دی تھی کہ وہ ڈوئل یوز ٹیکنالوجی پہ کام کرتے ہوئے ویپنائزیشن ایسی ہو رہی ہے کہ وہ جوہری ہتھیار بنانے کے قریب پہنچ رہے ہیں. تو یہ اس لیے وہ پیرانوئڈ تھے اسرائیلی بھی, اور امریکہ چونکہ ان کو سپورٹ کر رہا تھا, تو اس وجہ سے انہوں نے یہ پری ایمپٹیو اٹیکس کیے. اور یہ جب تک وہ اپنا آبجیکٹیو اچیو نہیں کرتے تو یہ وہ جنگ جاری رکھیں گے, اور اس میں بہت مشکل ہے کیونکہ اس کو انڈر گراؤنڈ ہے. اب جب تک اس میں بنکر بسٹنگ کیپیبلٹی نہیں ہوگی وہ کس قدر ڈیمیج کر سکتے ہیں. اب انہوں نے ہیومن ریسورس کو تو کافی نقصان پہنچایا ہے, پر کیا وہ ان کی جو جوہری تنصیبات ہیں جو گہرے 40 سے 50 میٹر نیچے انڈر گراؤنڈ کیونز میں ہیں, اور اوپر کانکریٹ کی 7 سے 8 میٹر اس کی طے ہے, کیا وہاں تک وہ پینیٹریٹ کر پائے ہیں ان کے میزائلز؟ یہ ابھی تک تو اس کی کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے. اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے بھی یہ کوئی ریڈیشن کی اس وقت اطلاع نہیں دی. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی تک وہ اس قسم کی وہ ڈی کیپیٹیٹنگ اسٹرائک جو افسودگی فردو اور ناتانز کے اس میں انریچمنٹ پلانٹس میں وہ اچیو نہیں ہوا.
اور جب تک وہ نہیں ہوگا تو اس وقت تک وہ شورٹی نہیں ہوگی کہ ایران کی کیپیبلٹی مکمل طور پر ختم ہوئی ہے. یعنی البتہ لگاتار اس کو اٹیکس کا نشانہ بنا کے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر افراتفری کی ایک ایسی فضا قائم کی جائے جس سے اسرائیل کے اندر ایران کے اندر کوئی اس قسم کی انٹرنل رفٹ شروع ہو جائے اور جس میں حکومت کی گرفت کمزور ہو اور اس کو موقع مل جائے جو اپوزیشن ہے کہ وہ آ کے اس کا فائدہ اٹھائے اور کوئی ریجیم چینج کی طرف جائے. مگر وہ بھی ایک مشکل عمل ہے. آسان اسرائیل کو اپنے اہداف اچیو کرنا بھی نہیں ہے دو کہ اس کا پلہ بھاری ہے. مگر ایران باہر طور اس وقت ایک بہت مشکل حالات سے دو چار ہے. راشد ولی صاحب، سچویشن تو بڑی کریٹیکل نظر آ رہی ہے، لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کی جائے، اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے کہا کہ جو آگے ہونے والے حملے ہیں وہ زیادہ ہلاکت خیز ہو سکتے ہیں، مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو نیکسٹ سنڈے آ رہا ہے اس میں ہم لوگ اس کو ٹرائی کریں گے کہ کمپلیٹ آؤٹ ہو جائے. تو دونوں طرف سے بڑی مختلف چیزیں امریکہ ڈیلیور کر رہا ہے، تو کیا سٹینڈ ہے امریکہ کا؟ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اس میں؟ دیکھیے، امریکہ کا سٹانس تو بڑا کلیئر ہے. وہ تو یہ چاہتے تھے 2 مہینے پہلے بھی ٹرمپ نے ایران کو وارننگ دی تھی کہ آپ جوہری افزودگی سے دستبردار ہو جائیں اور وہ جو حالات تھے 2015 والے معاہدے کے جس میں سیف گارڈز تھے، ویریفائبل وہ ایک انسپیکشن ریجیم تھا، اس کی طرف واپس جائیں تاکہ جو جوہری انسپیکٹرز ہیں IAEA کے ان کو موقع ملے کہ وہ اس کو مانیٹر کریں اور اس کی اجازت نہ دے کہ کسی قسم کی یورینیم کی افزودگی یا ویپنائزیشن کی طرف ایران جائے. اور اسرائیل تو بہت طور اس کو یہ پیرانویا کا حد تک یہ ڈر ہے ایران سے، تو وہ تو بڑے عرصے سے اس کوشش میں تھا کہ چونکہ یہ گیپ بہت نزدیک ہو رہا ہے اور وہ ویپنائزیشن کی پوزیشن پہ نہ پہنچ جائیں اس سے پہلے ہم حملہ کر دیں، اور اس لیے اس نے حملہ کیا. اور امریکہ کا اہداف بھی بڑے واضح ہیں. وہ یہ چاہتا ہے کہ ایران جو ہے وہ دستبردار ہو جائے اس افزودگی کی صلاحیت سے اور اسرائیل کے ساتھ اور کوئی ایسا نیوکلیئر پیکٹ ہو جائے جس سے اس کو پروگرام کو قید کر دیا جائے. اچھا، اس میں راشد ولی جنجوعہ صاحب، بنیادی طور پر ایران کے اوپر حملہ جو ہے اس کو اس تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ غزہ کی صورتحال پر کیا برطانیہ ہو یا کیا یورپ ہو بحیثیت مجموعی یا چین رشیا کا معاملہ ہو، اقوام متحدہ کی سٹیٹمنٹس، پورے کا پورا گلف تو بند گلی میں جا رہا تھا اسرائیل، اور خاص طور پر امداد کی بحالی کے لیے بڑا زور تھا. تو یہ ایک نیا فرنٹ کھول کر اس نے پھر اپنے آپ کو ایک وکٹم ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے. کیا کارگر بھی ہوگی یا بے سود جاتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میرے خیال ہے کہ اس نے صرف یہ خوف کی وجہ سے، کیونکہ غزہ میں تو جو کر رہا تھا وہ بڑے عرصے سے اس پہ دنیا کی کرٹیسزم تھا، مگر وہ اس سے بالکل وہ باز نہیں آیا. اور ابھی بھی آج صبح سے کوئی 30 سیولینز کی جانی نقصان ہو چکا ہے غزہ میں. تو اسرائیل کو اس کی تو بالکل پرواہ نہیں ہے. البتہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایران جو ہے جب اس کی پراکسی اس کا زور ٹوٹ گیا ہے تو دوسری سائڈ پہ وہ جوہری صلاحیت حاصل کر لے جس سے وہ نیوکلیئر پیرٹی والی سچویشن پہ آ جائے اسرائیل کے ساتھ. اور اسرائیل کو معلوم ہے کہ باقی تو تمام جو ایلیمنٹس آف نیشنل پاور پوٹینشیل ہے سوائے امریکی سپورٹ، ٹیکنالوجی اور باقی جو ان کا. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، آپ کو روکیں گے. یہ کچھ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں، براہ راست مناظر ہیں تل ابیب کے جہاں پر دھماکوں کی آوازیں سنی جا سکتی ہیں، اور یہ کچھ مناظر کے جس میں میزائل شہر کی طرف آتے ہوئے اور ہٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. البتہ اسرائیلی میڈیا اس چیز کو کنفرم کرے گا کہ یہ کہاں کہاں ہٹ ہوئے، کیا نقصان ہوا.